الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل الآخرة بقدر بقائك فيها، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، دینی اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین نہایت رحم کرنے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید تھی کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو شتر بے مہار بھیج دیں، اس انسان کو دنیا میں رہنے کا طریقہ نہ سکھلائیں، اس انسان کو یہ نہ بتلائیں کہ تمہارا خالق کون ہے اور تم اس کی کیسی عبادت کر سکتے ہو، اور دنیا کے اندر کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں. یہ اللہ کی رحمت سے بعید تھی بات. تو اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور انبیاء علیہم السلام نے اس انسان کو بتلایا کہ دیکھو، ایک عالم یہ دنیا ہے اور ایک عالم اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوتا ہے. اور دنیا کے اندر ہی ہمیشہ نہیں رہنا. دنیا کے اندر تم کو جو بھیجا گیا ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اللہ رب العالمین کے قاصد جو تم کو پیغام دیتے رہے اس کے مطابق اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہنا ہے. لیکن دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے کہا ما ہذہ الا حیاتنا الدنیا، ہماری دنیاوی زندگی بس یہی اصل ہے. نموت و نحیا، ہم اس میں رہتے ہیں، جیتے ہیں، مرتے ہیں. وما یہلکنا الا الدہر، زمانے کے جو گرد و ایام ہیں، یہ گرد و ایام جو ہے مرور زمانہ ہم کو مار ڈالتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے کہا بابر بعیش کوش، اے بابر خوب مستیاں کر لو کہ عالم دوبارہ نیست، کہ عالم دوبارہ نہیں ہے. لیکن انبیاء علیہم السلام نے اپنے امتیوں کو بار بار یاد دلایا کہ دیکھو، اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجا گیا. اس دنیا کے اندر جو بھیجا گیا ہے حقیقت میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے. تمہارے دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل ایسا نہ ہو جو تمہیں آخرت کی یاد سے غافل کر دے، اور تم کو اپنی ذمہ داری سے غافل کر دے. یہی وجہ ہے کہ خاتم النبیین
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محنت شروع میں اسی بات کی تھی کہ آخرت کی تیاری کر لو. آخرت میں ایسے حالات آنے والے ہیں، جتنی بھی آپ مکی آیات پڑھیں گے اور وہ آیات جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں ان آیات کا مفہوم دیکھیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ آخرت کی فکر پیدا کی گئی، کیونکہ دنیا کے اندر آخرت کی فکر سے بڑی فکر اور کوئی نہیں ہو سکتی. کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو طاقت انسان کے گناہوں کو اور معصیت کو روک سکے سوائے آخرت کی فکر کے. کیونکہ دنیا کے اندر جو رعنانیہ ہیں اور جو مختلف قسم کے فتنے ہیں، ان فتنوں کے اندر اتنی کشش ہے کہ وہ کشش انسان کو ہر وقت پھسلانے کے لیے کافی ہے، ہر وقت پھسلانے کے لیے تیار ہے، ہر وقت انسان کو بہکانے کے لیے تیار ہے. اگر آپ غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ماں باپ کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے. اگر یہ محبت اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے تو آخرت کی سیڑھیاں ہیں، لیکن یہی محبت اگر دنیا کے لیے ہو جائے تو پھر یہی وبال جان ہے. اولاد مطالبہ کرے کہ مجھے گندی فلمیں دیکھنی ہے، اس سے متاثر ہو کر گندی فلموں کا انتظام کر لیجئے. گندی باتوں میں لگ رہے ہیں، اللہ کی معصیت میں لگ رہے ہیں اور تقریبات ہو رہی ہیں، ان تقریبات میں اللہ کی معصیت میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ کہیں بہن ناراض نہ ہو جائے، کہیں بھائی ناراض نہ ہو جائے، کہیں ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں. تو یہی محبت اللہ کی نافرمانی کے اندر جب ہو جاتی ہے تو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ اور چیزیں ہیں، یہ تو انتہائی قریبی مثال دی. جیسے جیسے دور نکلتے چلے جائیے تو اور بے شمار چیزیں ہیں جو آخرت سے غافل کرنے کے لیے کافی ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو خطاب کر کے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی مہمل اور بیکار پیدا کر دیا اور تم کو لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا؟ فرعون نے بھی دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا پروردگار ہوں، لیکن جب موت کا جام اس کے ہونٹوں سے ٹکرایا ہے تو وہ پکار اٹھا کہ میں بنی اسرائیل کے پروردگار موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے کے آتا ہوں. تو اس وقت کہا گیا آنا اب تم ایمان لے کے آ رہے ہو جب غیب کے پردے چاک ہو چکے. جب غیب کے پردے چاک ہو گئے تو اب کچھ نظر آنے کا نہیں، اب تمہاری کوئی بات معتبر نہیں، تم جتنی بھی زور سے پکار کے کہو تمہاری توبہ قبول نہیں. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر انسان کو بھیجا تو اللہ کی رحمت کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کی ہدایت کے لیے ایک سلسلہ جاری فرماتے، اور وہ سلسلہ جاری فرمایا اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کی صورت میں، اور اس سلسلے کو ختم فرمایا خاتم النبیین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری اس دنیا کے اندر رہنے کے اور برتنے کے اور برتاؤ کے اور معاشرت کے اور معاملات کے اور اخلاق کے اور عبادات کے سارے طریقے بتلا دیے، اور ساتھ ساتھ یہ احساس پیدا فرما دیا کہ دیکھو تمہیں اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ احساس پیدا فرما دیا تو دنیا نے وہ واقعات دیکھے کہ جن واقعات کی پوری انسانیت مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اب آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر
حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، بھوک لگتی ہے، زاد راہ ختم ہو گئی، اور حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریوڑ کو چرانے والا تھا، اس سے فرمایا کہ ہم کو ذرا دودھ دے دو تاکہ ہمارا پیٹ بھر جائے. تو وہ کہنے لگا کہ اے مسافر، میں اس کا مالک نہیں ہوں. حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال فرمایا کہ اب اس کا امتحان بھی لے لیا جائے. تو انہوں نے فرمایا چلو ایسا کرو، ایک بکری تم ہم کو بیچ دو، ہم تم کو پیسے دے دیں گے، تمہارا فائدہ ہو جائے گا، اور بکری ہم کو مل جائے گی تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا. اور مالک سے تم کہہ دینا کہ اے مالک، وہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا. تو وہ بندہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، بے شک میرا مالک یہاں نہیں ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو ہر وقت موجود ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. یہ احساس پیدا کر دیا گیا. اسی طریقے سے ایک موقع پہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگرانی کر رہے ہیں، اپنی رعایا کی نگرانی کرتے ہوئے انہوں نے ایک گھر سے سن لینے کی کوشش کی. آواز آئی کہ کوئی باتیں کر رہا ہے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی، صبح ہونے سے پہلے پہلے تم پانی ملا دو تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے. تو اس نے کہا کہ امی جان، امیر المومنین نے منع فرمایا ہے کہ پانی کوئی نہیں ملائے دودھ کے اندر. تو اس نے کہا کہ بیٹی، امیر المومنین یہاں کہاں ہے؟ تو اس نے کہا بے شک امیر المومنین یہاں نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم سے تو پوشیدہ نہیں ہے. تو یہ انقلاب کیسے آیا؟ یہ آخرت کی فکر سے آیا. اور اگر آخرت پر یقین مضبوط ہوگا تو توحید میں بھی پکا ہوگا اور معاملات کا بھی کھرا ہوگا. لیکن اگر آخرت پہ یقین کمزور ہوگا تو بہت سی کوتاہیاں ہوں گی. اب کتنے لوگ ہیں جو صبح سے شام تک سنتے ہیں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن کیا اس سے باز آ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں شراب پینا حرام ہے، لیکن آخرت پر یقین کمزور ہے، اس وجہ سے اس کو مان نہیں رہے، اس سے بچ نہیں رہے. کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں چوری کرنا حرام ہے لیکن چوری کر رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ جانتے ہیں زنا کرنا حرام ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی بہت کچھ جانتے ہیں لیکن زنا کیے چلے جا رہے ہیں اور احساس بھی نہیں ہو رہا. اس لیے کہ آخرت کے اوپر یقین پختہ نہیں. اور آخرت پر یقین جب تک پختہ نہیں ہوگا اس وقت تک گناہوں سے بچنا آسان نہیں ہوگا. اب آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر غامدیہ قبیلے کی ایک خاتون تھیں، ان سے غلطی ہو گئی. بعض معاملات اللہ رب العالمین کی طرف سے تکوینی طور پہ کروائے گئے تاکہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام لے کے آئے وہ نظام باتوں کی حد تک تو صحیح ہے لیکن عمل اس کی تنفیذ ممکن نہیں. تو غامدیہ ایک خاتون تھی، ان سے غلطی ہو گئی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ طہرنی، اے اللہ کے رسول مجھے پاک فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ امید سے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ تم فارغ ہو جاؤ اس کے بعد آنا. اب آپ سوچئے کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جو اس کو پکڑنے جا رہا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کی نگرانی کر رہی ہے، یہ آخرت کی فکر ہے جو اس کو مجبور کر رہی ہے. اب ولادت ہو گئی، بچہ گود میں لے کے آ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس بچے کو جب کھانے پینے کے قابل ہو جائے تو تب آنا. اب آپ سوچئے کتنا لمبا وقت مل رہا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ وہ روٹی لے کر اور بچے کو ساتھ لے کر آئیں کہ اے اللہ کے رسول اب یہ اس قابل ہو گئی. اور پھر انہوں نے توبہ کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کا خون سارے مدینے والوں پہ ڈال دیا جائے تو سارے مدینے والوں کی بخشش ہو جائے.
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کا خود جنازہ پڑھایا. تو وہ کون سا احساس ہے جو احساس انسان کو نیکیوں کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ وہ کون سا احساس ہے جس کے اندر کمی آئے تو انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے؟ وہ احساس ہے فکر آخرت. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو خطاب کیا، خطاب کر کے بڑے عجیب غریب انداز سے فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تمہارے اندر جتنی خرابیاں ہو رہی ہیں، جو بھی کباڑہ پیدا ہو رہا ہے اور جتنی بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تم ہر معاملات کے اندر اپنی دنیا کو ترجیح دیتے ہو. بل تؤثرون الحیات الدنیا، اور اس کا علاج بتایا والآخرۃ خیر وابقیٰ، فکر آخرت دائمی. اگر فکر آخرت پیدا ہو جائے، آخرت جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی نعمتیں جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اس کا احساس اگر پیدا ہو جائے تو یہ بیماری ختم ہو جائے گی. تو آج ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے اندر قرآن کی روشنی میں جو بات سامنے آ رہی ہے، وہ بات یہ سامنے آ رہی ہے کہ ہماری بیماریوں کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے فکر آخرت نکل گئی. ہم کو ایک دھندلا دھندلا سا احساس ہے کہ ہاں مرنا ہے، لیکن اگر 100 سال کا آدمی بھی ہے تو وہ اس طرف اپنا دھیان لے کے نہیں جاتا کہ مجھے مرنا ہے، شاید 1 سال بعد مر جاؤں، شاید 2 سال بعد مر جاؤں، لیکن امیدوں کے اندر وہ جی رہا ہے، امیدوں کے اندر وہ گناہ پہ گناہ کیا چلا جا رہا ہے، اور اس کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو مجھے لمحات ملے ہوئے ہیں، یہ لمحات مجھے توبہ کے لیے ملے ہوئے ہیں. اور اندازہ فرمائیے کہ کتنی زیادہ فکر کی بات ہے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں آپ دوبارہ محنت کر سکتے ہیں، لیکن دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ دوبارہ محنت نہیں کر سکتے. چاہے اس بات کا احساس ہو جائے کہ میں غلطی پر ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے کوتاہی کی، لیکن جب غیب کے پردے کھل گئے اب کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا. کوئی بھی بات تسلیم نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی بات مانی نہیں جا سکتی. اب کافر بھی پکار اٹھے کہ میں اللہ پر ایمان لے کے آ گیا، تب بھی اس کا ایمان معتبر نہیں. تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل اور بیکار پیدا کر دیا اور تم کو لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا ہے؟ اور جب تم لوٹ کے ہمارے پاس آؤ گے تو ہمارا دستور کیا ہے؟ ہمارا دستور یہ ہے ما یلفظ من قول، تم نے جو بھی بات کہی ہوگی، جو بھی بات منہ سے نکلی ہوگی، اس کو لکھ لیا گیا ہو. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. تو جب اتنا زبردست نظام جس خالق کائنات نے بنایا ہوا ہے، اس خالق کائنات سے زور آزمائی کرنا کیسی دانش مندی. اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ٹھنڈے دل سے ایک دفعہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میاں چلو بحث کر کے یا طاقت کے زور پر اپنی بات ہم منوا لیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ بات معتبر نہ ہو تو ہمارا یہ منوا لینا مفید ہے؟ ہم تعویلات کر کے اپنے گناہوں کی تعویلیں کر لیں، اور تعویلیں کرنے کے بعد پھر ہم بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے سوچیں کہ چلو تعویل کر کے ہم نے اپنے ضمیر کو کچھ دیر کے لیے خاموش کر لیا، لیکن کیا ہماری یہ تعویلات ہمارے ضمیر کو سکون دے سکیں گی؟ کیا اللہ کے دربار میں یہ تعویلات معتبر ہو سکیں گی؟ یقیناً ہر آدمی کہے گا ہرگز نہیں. تو اب ہم سوچیں کہ ہم اگر کوئی کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس گناہ کو چھوڑ کیوں نہیں دیں؟ کیونکہ گناہ کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی نصرت نہیں آئے گی.
ہم اسی چکر کے اندر گھومے چلے جا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ ہم کیا تمہارے اوپر ہدایت چپکا دیں جبکہ تم اس کو پسند نہ کر رہے ہو۔ اللہ رب العالمین بھی بڑے غیرت مند ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ دستور ہے کہ تم پہل کرو، پھر ہماری طرف سے عنایات دیکھنا۔ لیکن اگر تم نے پہل نہیں کی تو پھر تم یہ نہ سمجھو کہ کوئی غیبی طاقت آئے گی اور تمہیں پکڑ کر ہدایت پہ لے جائے گی۔ اگر ایسا سلسلہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو بھی اللہ سے مانگا تھا، اللہ رب العالمین سے مانگا تھا، لیکن ابو جہل قبول نہیں ہوا، حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول ہو گئے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اس وقت جو ہمارے مسائل ہیں ان مسائل کے اندر ہم غور کریں، اور ہم سے اگر گناہ چھوٹ نہیں رہے تو اس گناہوں کے اندر ہم غور کریں تو ہم کو نظر یہی آئے گا جو سورۃ الاعلیٰ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ ہم نے ہر چیز کے اندر دنیاوی مفادات کو مقدم رکھا ہوا ہے۔ دنیا کی عزت، دنیا کی ناک، دنیا کی سربلندی، دنیا کی شہرت، دنیا کا نظام، دنیا کے بنگلے، دنیا کی گاڑیاں، دنیا کی فلاں نعمتیں، دنیا کی فلاں چیزیں، اسی کے گرد ہم گھوم رہے ہیں۔ اسی وجہ سے حق بات جو کہ بالکل 100% حق ہو وہ بھی سمجھ میں نہیں آتی، اور اپنے ضمیر کو چپ کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں مولوی کی بات ہے، ملاؤں نے یہ تعویل کر لی ہے، ملاؤں کا دین ہے۔ چلو بھائی 2 منٹ کے لیے مان لو تم نے اپنے آپ کو مطمئن بھی کر لیا، کیا اللہ کے دربار کے اندر تمہاری یہ تعویل کارگر ثابت ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اعمل الدنیا بقدر بقائک فیہا، کہ دنیا کے اندر جتنا رہنا ہے اتنا اس کے لیے کام کرو، واعمل الآخرہ بقدر بقائک فیہا، اور آخرت کے اندر جتنا رہنا ہے اتنا اس کے لیے اعمال اختیار کرو۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی آخرت کی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے گزر رہی ہے یا صرف دنیا کے لیے؟ اور اللہ کا احسان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو اتنا پیارا دین دیا ہے کہ اس دین کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے دنیا نہیں چھوڑنا، آخرت کی تیاری کے لیے شادی کو نہیں چھوڑنا، آخرت کی تیاری کے لیے خوشیوں کو نہیں چھوڑنا، آخرت کی تیاری کے لیے کھانے پینے کو نہیں چھوڑنا، صرف ایک نظام بتا دیا کہ اس نظام کے تحت رہ کے گزارو تو یہ تمہاری پوری دنیاوی زندگی آخرت کا زینہ بن جائے گی۔ سب کچھ کھاؤ لیکن حرام نہ کھاؤ، سب کچھ پیو لیکن حرام نہ پیو، سب کچھ کماؤ لیکن حرام نہ کماؤ، خوب خوشیاں مناؤ لیکن حرام طریقے سے نہیں، کسی سے محبت کرو لیکن اللہ کے لیے، کسی سے ناراضگی کا اظہار کرو لیکن اللہ کے لیے۔ آپ صرف ان الفاظوں پہ غور کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا ایک پرسکون زندگی کی طرف یہ ڈائریکشنز لے جا رہے ہیں، یہ راستے ایک پرسکون زندگی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان ضابطوں کو چھوڑ دیں تو ایک بے ہنگم زندگی ہے، ایک گھر کے اندر بسے ہوئے ہیں لیکن دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک خطے میں رہ رہے ہیں لیکن دل ٹوٹے ہوئے ہیں، ایک بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ اور بدقسمتی بالائے بدقسمتی کہ اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ بھائی اللہ نے جتنا مقدر میں لکھا ہے وہ تم کو مل کر رہے گا، لیکن اگر کسی کے پاس زیادہ کوئی گاہک آ رہا ہے تو کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو خراب کر دیں۔ ایسے بھی دنیا میں لوگ ہیں کہ ان کو دیکھ کے تعجب ہوتا ہے کہ ایک کتاب ہے مثال کے طور پر 40 روپے کی، برابر کی دکان سے خرید کے جا رہے ہیں تو ان کو بلا کے کہہ رہے ہیں میاں یہ کتاب آپ نے کتنے کی خریدی؟ تو انہوں نے کہا ہم نے 40 روپے کی خریدی۔
کہیں گے 20 کی آپ ہم سے لے جائیے، حالانکہ 20 ہول سیل میں نہیں مل رہی۔ اب انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اس کو واپس کر کے آ گئے۔ اب کہا اب دے دیے، کہ وہ ابھی نہیں، میں کل منگوا دوں گا۔ اب اس کو چکر لگوا رہے ہیں۔ یہ دینداری ہے۔ اس کے مقابلے کے اندر ایک وقت ایسا بھی دنیا میں دیکھا کہ مدینہ طیبہ کے اندر ایک صاحب کپڑا لینے کے لیے گئے، ایک دکان میں کپڑا لینے کے لیے گئے، تو دکاندار نے کپڑا دکھایا، ان کو پسند آ گیا۔ انہوں نے کہا آپ کو یہ کپڑا پسند ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل پسند ہے۔ کہا اچھا آپ اس ریٹ سے بھی اتفاق کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل اتفاق کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا کیجئے، یہی کپڑا میرے پڑوسی بھائی کی دکان میں ہے، آپ اس سے لے لیجئے۔ تو انہوں نے کہا بھیا میں آپ سے لے رہا ہوں، مجھے پسند ہے، آپ بتائیے آپ مجھے وہاں کیوں بھیج رہے ہیں؟ کہیں گے نہیں چھوڑیے، بس آپ چھوڑیے۔ انہوں نے بھی اصرار کیا، انہوں نے منع کیا، اصرار کیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا نہیں میں آپ سے پوچھے بغیر نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میری تو الحمدللہ صبح سے بسم اللہ ہو چکی، کئی چیزیں میں بیچ چکا ہوں، یہ میرا پڑوسی ہے، اس کی آج صبح سے بسم اللہ نہیں ہوئی، تو لہذا یہی کپڑا اس کے پاس بھی آپ جا کے اس سے خرید لیجیے۔ اب بتلائیے کہ جب اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کے لیے ایسا کریں گے تو کیا اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوگی؟ تو آج ہم لوگ نے تمام چیزوں کو یہ سمجھ لیا بس دنیا ہی ہے، میری محنت سے ہی ہوتا ہے، میری جال سازی سے ہی ہوتا ہے، میری سیاست سے ہی ہوتا ہے، حالانکہ سب یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے گئے، اپنے آپ کو بہلا رہے ہیں، اللہ کو نہیں بہلا سکیں گے۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس کے پاس نہ سفارش چلتی ہے، نہ عہدہ چلتا ہے، نہ منصب چلتا ہے، نہ رشوت چلتی ہے، اور نہ ہی رشتہ داری چلتی ہے۔ اب ہم سوچیں، ذرا سا دیر بیٹھ کے عبرت کی نگاہ سے ہم سوچیں، اور سوچنے کے بعد ہم دیکھیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہم اپنی دنیا برباد کر رہے ہیں یا اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں؟ اب دنیا کی بربادی تو آپ دیکھیے کہ آپ ایک آدمی ہے، اس آدمی نے رشوت کا بازار گرم کیا، ڈیفنس میں بنگلہ بھی بنا لیا، اور اپنے بچوں کو خوب پڑھایا لکھایا، اور نوبت یہ آئی کہ جب وہ اپنے مضبوط اعصاب میں تھا اس وقت تو سب اس کے ساتھ تھے، جب وہ ریٹائر ہو گیا تو اس کے بچوں نے اس کو، بچے اور بیوی نے اس کو ڈیفنس سے نکالا، اور نکالنے کے بعد یہاں کوارٹروں کے اندر وہ پڑا ہوا اپنی زندگی کے ایام گن رہا ہے، اور بیوی بچے وہ ڈیفنس کے بنگلے میں رہ رہے ہیں۔ اب بتلائیے کہ اس کی یہ ساری محنت کس کے لیے تھی؟ یہ سارا سکون حاصل کرنا کس کے لیے تھا؟ اگر یوں کہا جائے خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گئی آخرت بھی گئی، تو غلط نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک صاحب تھے، انہوں نے اپنے بچے کو خوب پڑھایا لکھایا، خوب کیا، اور عالیشان گھر بنایا، بچہ اچھی پوسٹ پہ پہنچ گیا، اچھی پوسٹ پہ پہنچ گیا تو ایک وقت بچے نے اپنے ابا سے کہا ابا جان کل سے آپ سروینٹ کوارٹر میں سوئیں گے۔ تو باپ حیران پریشان مسجد کے امام صاحب کے پاس گئے اور جا کے کہا کہ میرے بیٹے کو سمجھائیے کہ اس بڑھاپے کے اندر سردی کے عالم میں چوکیدار کے کمرے میں مجھے کہہ رہا ہے کہ سو جا کے، حالانکہ میں نے محنت کر کے گھر بنایا، سب کچھ کیا، اور آج مجھے یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے۔ تو امام صاحب نے بچے کو بلایا، بچے کو سمجھایا، تو کہنے لگا بھائی بات یہ ہے، امام صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ میں رات میں سونا چاہتا ہوں، میرے ابا کو کھانسی ہوتی رہتی ہے، میری نیند خراب ہوتی ہے، لہذا اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ابا کل سے جو ہے چوکیدار کے کمرے میں سوئیں گے۔ اب آپ بتلائیے کہ کیا دنیا بھلی ہو گئی؟ اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیے، آپس میں پورا صرف عبرت کی نگاہ سے دیکھیے جو ہو رہا ہے، اس عبرت کی نگاہ سے دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ جس وقت کے اندر سب لوگ شام کو جمع ہوتے، جمع ہونے کے بعد سب اپنے محبت کی باتیں کرتے، بھائی بھی باتیں کر رہا ہے، بہنیں بھی باتیں کر رہی ہیں، امی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ابو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا آ گیا کہ ہر کمرے میں ٹیلی ویژن آ گیا،
اب باپ گھر میں داخل ہوا تو لگ رہا ہے جیسے قبرستان میں آیا ہے. بیوی اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی ہے, بیٹی کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی ہے, اور ٹی وی میں جو کچھ دیکھ رہی ہے اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں, اور بیٹا اپنے کمرے میں دیکھ رہا ہے. تو بتلائیے یہ کون سی زندگی ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم کس طرف اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں؟ اب آپ دیکھیے, عبرت کی نگاہ سے دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ سب لوگ ایک دوسرے کے خیر خواہ تھے. اب وقت آیا تو وقت آنے کے بعد ہم لوگوں نے کہا مولویوں کی باتیں نہ مانی جائیں, مولوی ہمیشہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. یہ جملہ تو بڑا پیارا سا لگتا ہے, لیکن اگر غور کیا جائے تو مولوی نے کبھی آپ سے نہیں کہا کہ آپ نہ کمائیں, مولوی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ تجارت نہ کریں, مولوی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ گاڑیاں نہ لیں, مولوی نے کبھی نہیں کہا کہ آپ اچھے سے اچھا کھانا نہ کھائیں, اچھے سے اچھا گھر نہ بنائیں, کبھی نہیں کہا. میں نے تو کم سے کم نہیں سنا. پھر مولوی نے اگر کبھی مخالفت کی ہے تو کس بات کی مخالفت کی ہے کہ حیا کا پردہ چاک مت کرو, یورپ کی نقالی کرتے ہوئے بے حیا مت بن جاؤ, یورپ کی نقالی کرتے ہوئے بے شرم نہ بن جاؤ, یورپ کی نقالی کرتے ہوئے بھائی بہن کی تمیز ختم نہ کر دو, یورپ کی نقالی کرتے ہوئے گھریلو جو نظام ہے, آئلی جو نظام ہے, اس نظام کو مت توڑو, ان پردوں کو چاک مت کرو, شراب نہ پیو, زنا نہ کرو, جوا نہ کھیلو. لیکن بس ایک جملہ کہہ دیا, مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. چلیے مان لیا ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. اب ہم چلتے ہیں ایسی سوسائٹی کے اندر جہاں ترقی ہوئی. بیٹی اپنا بوائے فرینڈ گھر میں لے کے آ رہی ہے. ہمارے مشرقی معاشرے کے اندر کیا باپ سکون سے سو سکتا ہے؟ بیٹا گرل فرینڈ لے کے آ رہا ہے باپ کے گھر کے اندر, کیا باپ سکون سے سو سکتا ہے؟ شراب پارٹی ہو رہی ہے, کیا باپ سکون سے سو سکتا ہے؟ بیوی کسی اور سے اپنے تعلقات قائم کر رہی ہے, کیا شوہر سکون سے سو سکتا ہے؟ دیکھیں ہم کون سی ترقی کر رہے ہیں. اور مولوی ترقی کی راہ میں رکاوٹ, یہ اسلام ترقی کا راہ میں رکاوٹ ہے, یہ ترقی کی منزلیں طے کرواتا ہے. ارے حقیقی سکون کس چیز کا نام ہے؟ حقیقی سکون ننگے دھڑنگے رہنے کا نام نہیں, حقیقی سکون ناچنے گانے کا نام نہیں, حقیقی سکون اس بات کا نام نہیں ہے کہ شراب پی کر اس حالت میں بچیاں پڑی ہوئی اور روڈ پہ کے لڑکے اٹھا کے گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہے ہوں. یہ ترقی ہے. عبرت کی نگاہ سے سوچئے, اور عبرت کی نگاہ سے سوچنے کے بعد فیصلہ کیجئے کہ ہم اپنے معاشرے کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے, ہم یورپ کے معاشرے میں جاتے ہیں. یورپ کے معاشرے میں جانے کے بعد ناروے ایک ملک ہے جہاں پر دنیا کا سب سے اچھا پانی کہا جاتا ہے, وہاں پر ہے, جھیلیں ہیں, آبشاریں ہیں, بہت اچھی زندگی ہے. لیکن وہاں پر خودکشی کا ریشو بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیا ان کے لیے شراب کی سہولت میسر نہیں تھی؟ کیا ان کے لیے ننگے رہنے کی سہولت میسر نہیں تھی؟ کیا ان کے لیے زنا کی سہولت میسر نہیں تھی؟ کیا ان کے پاس گھر نہیں تھے؟ کیا ان کے پاس گاڑیاں نہیں تھیں؟ کیا ان کے پاس اچھی اچھی روڈیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے پاس اچھا بلدیاتی نظام نہیں تھا؟ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ خودکشی کر رہے ہیں؟ تو جب عبرت کی نگاہ سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا ماں کا پتہ نہیں ہے, اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا؟ باپ کا پتہ نہیں ہے, اس سے بڑا صدمہ کیا ہوگا؟ چچا چچی, دادا دادی, جن کی محبت سے انسان سکون حاصل کرتا ہے, ان کا پتہ نہیں. جس سے آدمی محبت کا اظہار کر رہا ہے, وہ اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہ رہا ہے, اس کے اوپر اعتبار نہیں کہ وہ اس کے ساتھ محبت میں وفا کرے گی یا نہیں کرے گی. بتائیے یہ سکون والی زندگی ہے؟ اس کو چھوڑ دیجئے
کہ مولوی کہہ رہا ہے یا کون کہہ رہا ہے. اپنے ضمیر سے سوال کیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, ہم اپنے معاشرے کو کدھر لے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتلائیے کہ انسان تھک کے آتا ہے, تھک کے آنے کے بعد گھر میں داخل ہوا, گھر میں داخل ہوگا, اس نے اپنے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھا, ماں باپ کو دیکھا, بیوی کو دیکھا, اور اس کو یہ اعتماد ہے کہ سب اپنے پاکیزہ ہیں, سب وفادار ہیں, امانتوں کے اندر خیانت کرنے والے نہیں ہیں, تو وہ نئی انرجی لے کے صبح آتا ہے. لیکن اگر گھریلو نظام ٹوٹ جائے گا, خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا, تو مجھے بتلائیے کیا وہ انرجی اس کو ملے گی صبح پہ کام پہ آنے کے لیے؟ کیا اس کو زندگی کے اندر جینے کا کوئی مزہ ہوگا, کوئی ارمان ہوگا؟ ایک انسان سوچے کہ انسان کیوں جیتا ہے. جانور بھی اپنے لیے جی لیتا ہے, لیکن انسان میں اللہ رب العالمین نے ما قیل للانسان الا لانسہ, انسان کو انسان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ نے انسیت کا خمیر رکھا ہے. کوئی آدمی غم کے سے نڈھال بیٹھا ہوا ہو اور کوئی اس کے شانے پہ محبت سے ہاتھ رکھ کے کہہ دے کہ آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے, میں آپ کو کوئی کام آ سکتا ہوں, تو ایسا لگے گا جیسے کہ کسی نے سکون کا پھایا رکھ دیا. یہ انسانیت ہے, یہ انسانیت اسلام سکھاتی ہے, یہ انسانیت فکر آخرت دیتی. اگر ہمارے اندر فکر آخرت ہوگا تو یقینی بات ہے کہ فکر آخرت کے نتیجے کے اندر ہم اطمینان سے بیٹھ کر اپنی پرسنل زندگی پہ بھی غور کریں گے, اپنی عائلی زندگی پہ بھی غور کریں گے, اپنی خانگی زندگی پہ بھی غور کریں گے, اپنی خاندانی زندگی پہ بھی غور کریں گے, اور اپنے دیگر معاملات میں بھی غور کریں گے. اب آپ دیکھیے کہ اس سے زیادہ کیا افسوس کی بات ہوگی کہ مسلم معاشرے کے اندر دو آدمی چل رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں, لیکن دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں. بیوی کو شوہر پر, شوہر کو بیوی پر. ایک بزرگ سنانے لگے کہ وہ امریکہ گئے, امریکہ جانے کے بعد کہنے لگے میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, ایک آدمی رو رہا تھا, تو کہنے لگے مجھے بڑا افسوس ہوا, میں آہستہ کھسک کھسک کے ان کے پاس گیا. میں نے کہا بھائی دیکھیے میں تو مسافر ہوں, لیکن یہ کہ اگر میں آپ کے کوئی کام آ سکتا ہوں تو بتائیے, میں جو میری بس میں ہوگا وہ میں آپ کو عنایت کر دوں گا. تو انہوں نے کہا اچھا میری بات سن لو تم. تو کہنے لگے کہ میں پاکستان سے آیا تو میں نے بہت کمایا, بہت کمایا, اور ایک بڑے آدمی کا نام لیا, اس کے برابر میں جو آپ بنگلہ دیکھ رہے ہیں وہ میرا بنگلہ ہے, لیکن میں پاکستان سے جو دولت لے کے آیا تھا وہ میں نے یہاں پر کھو دی. تو انہوں نے کہا وہ کیا دولت؟ کہنے لگے کہ میں بیوی لے کے آیا تھا, بیوی سکھ کے ساتھ چلی گئی, اور میں اپنے بیٹا لے کے آیا تھا, اس نے ایک ہندو سے شادی کر لی. میری ایک بیٹی رہ گئی تھی اتنے بڑے بنگلے کے اندر, رات میں دیر سے آنے لگی, تو میں نے بیٹی سے کہا بیٹی یہ نہیں چلے گا. تو بیٹی نے کہا پپا آئندہ آپ میری پرائیویٹ لائف میں دخل اندازی نہیں کیجیے گا. پھر بھی میں برداشت نہیں کر سکا, ایک دن میں نے کہا تو اس نے فون کر دیا, پولیس آ گئی. پھر کہنے لگے میں باپ جس نے اس کو پالا پوسا, اس کے پاؤں پہ سر رکھ کر میں نے معافی مانگی تو میری جان چھوٹی. تو میں آج یہ رو رہا ہوں کہ میں نے یہاں آ کر ساری دولت کمائی لیکن حقیقی سکون لٹا دیا. تو کیا ہم وہ دولت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آج کی تقریر کا سوال ہے. اور پھر ہم سوچیں کہ ہماری فکر آخرت کتنی مضبوط ہے, اور پھر آس پاس عبرت کے اندر دیکھیں کہ کیا کر و فر ہوتا ہے انسان کا, کیا شور و شرابہ ہوتا ہے, کیا پروٹوکول ہوتا ہے, اور کیا بے بسی ہوتی ہے. اور اصل منزل تو قبر سے شروع ہوتی ہے. اللہ رب العالمین ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, آخرت بھی اچھی کر دے, اور ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آخرت کو سامنے رکھ کے اپنے گھریلو نظام,